کہ میں دعا کرواؤں، دو باتیں کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے اتنے باکمال اور اتنے کامیاب ہیں کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو ان کو فوری طور پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس خود کش دھماکہ کرنے والے کا گھر کہاں ہے، اس کے بھائی کا نام کیا ہے، یہ کس مسجد میں خطیب تھا۔ واقعہ ہونے کے بعد پتہ چل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سیکورٹی اداروں کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن جب واقعہ ہونے سے پہلے اور واقعہ ہونے کے بعد یہ لگا دیا جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ ہے، یا تو وہ افغانستان سے چل کے آتا ہے یا تو وہ ہندوستان سے چل کے آتا ہے، تو پھر ہمارے اداروں کو یہ پتہ کیوں نہیں چلتا ہے کہ وہ کس گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہے، اس نے کتنا کرایہ دیا ہے، اس کا سہولت کار کون بنا ہے، اس نے رات کو قیام کہاں کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کا سیکورٹی اداروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بہت سے اعلانات کیے گئے تھے اور بہت سے فیصلے کیے گئے تھے، جن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ لاؤڈ سپیکروں پر پابندی، فرقہ وارانہ رباعیات، فرقہ وارانہ خطابات پر پابندی۔ ماشاءاللہ مسجدوں میں سوائے عربی خطبہ کے اذان کے کوئی خطاب وغیرہ کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب یہ نہیں ہو رہا ہے تو اسلام آباد میں، پاکستان کے دل میں فرقہ واریت کو ہوا دینے والے، جو نہ صرف نیشنل سطح پر بلکہ انٹرنیشنل سطح پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک قوم آتی ہے، ایک جماعت آتی ہے اور ایک مکتبہ فکر کے لوگوں کو کافر قرار دیتی ہے، کافر کافر کے نعرے لگاتی ہے، ان کو کوئی بھی نہیں پکڑتا ہے بلکہ ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اگر آپ حقیقی طور پر منصف ہیں اور پاکستان میں امن چاہتے ہیں تو ریڈیو سطح پر، ٹی وی سطح پر، سوشل میڈیا سطح پر، جہاں کہیں بھی آپ کو ذرا برابر بھی کہاں فرقہ واریت کی بو آتی ہے تو اس کو فوری طور پر گرفتار کریں گے تو انشاءاللہ امن ہوگا۔